الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے 5ویں سبق کے سوال جواب انشاءاللہ ہم بورڈ پر آج لکھیں گے۔ ہم نے کل قومی کونسل کی اس ایک سالہ بک کا 5واں سبق مکمل کیا تھا اور اس کو پڑھا تھا۔ اب اس کے تحت جو سوالات آ رہے ہیں، خالی جگہ آ رہی ہے، ہم اس کو پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کل کا ہمارا سبق تھا حرف جر پر، اور حرف جر کا ہم نے دیکھا کہ ایک فی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں میں، اور ایک ہوتا ہے الا جس کے معنی ہوتے ہیں پر۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جر جس لفظ پر آتا ہے تو اس کے آخری حرف کو زیر کر دیتا ہے۔ جیسے یہ البیتو تھا، لیکن فی جب آ جائے تو یہ البیتی ہو جائے گا، فی البیتی یعنی گھر میں۔ اسی طریقے سے یہ السقف تھا، لیکن جیسے ہی السقف الا آپ ڈال دیں گے تو پھر یہ پیش زیر میں بدل جائے گا۔ چونکہ السقف یہاں پر پیش اس لیے ہے کیونکہ یہاں حرف جر نہیں ہے، لیکن نیچے کے سقف پر جیسے ہی آپ نے الا ڈال دیا، الا داخل کیا، یہ الا اس پیش کو زیر میں بدل دے گا۔ جیسے یہاں پر لفظ البیتو ہے، لیکن البیتو پہ فی آ جائے تو زیر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے السقف پہ الا ڈال دیں گے تو السقفی ہو جائے گا، اس کا معنی ہوں گے چھت پر۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ حرف جر جہاں پر بھی آتا ہے، حرف جر کے آنے کی وجہ سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ حرف جر کو آپ شروع میں بھی لا سکتے ہیں اور آخر میں بھی لا سکتے ہیں، جملہ مکمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر فی البیت ولد، لیکن فرق یہ رہے گا اگر یہ شروع میں ہے تو اس کا ترجمہ شروع میں ہوگا، اور کوئی اس کے بعد لفظ آتا ہے تو اس کا ترجمہ آخر میں ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہوگا گھر میں لڑکا ہے۔ اگر یہی جملے کو ہم اس طریقے سے کہہ دیں کہ الولد فی البیت، تو اس کا الف لام ہونے سے پہلا ہو جائے گا، اور فی البیت چونکہ یہاں آخر میں آ رہا ہے تو یہ خبر بنے گا۔ اس کا ترجمہ ہوگا لڑکا گھر میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حرف جر کو آپ مبتدا کے طور پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور حرف جر کو آپ خبر کے طور پر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر حرف جر جار و مجرور شروع میں آتے ہیں تو وہ مبتدا بنیں گے تو ان کا ترجمہ پہلے ہوگا، اور اس کے بعد آنے والی خبر بنے گی جس کا ترجمہ بعد میں ہوگا۔ اور اگر کوئی لفظ معرفہ الف لام والا آتا ہے تو وہ مبتدا بنے گا، اور حرف جر بعد میں آتی ہے تو خبر بنیں گے۔ تو حرف جر جہاں ہوگی اس کا ترجمہ بھی وہاں ہوگا۔ حرف جر شروع میں ہے تو ترجمہ شروع میں ہوگا، اور حرف جر آخر میں ہے تو ترجمہ آخر میں ہوگا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے یہ لفظ معرفہ آ گیا، الغرفہ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، تو میں کروں گا الغرفۃ، اس کا ترجمہ ہو جائے گا واسعۃ، کمرہ کیسا ہے؟ چوڑا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ الباب آیا تو الباب کے حساب سے میں لا سکتا ہوں مفتوح، یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں یہاں پر الدکان لا سکتا ہوں، الدکان مغلق، دکان بند ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں فی حرف جر دے رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں، ہم کو مجرور لانا ہے تو میں یہاں لا لوں گا فی الغرفۃ، فی الغرفۃ بنت، اس کا ترجمہ ہوگا کمرے میں لڑکی ہے، کمرے میں لڑکی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے الولد فی، تو میں یہاں پر بیت کر دیتا ہوں الولد فی البیت، تو ترجمہ ہوگا گھر میں لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہیا آ گیا اور زیر آ گیا۔ اب ہیا بولے تو وہ لڑکی ہو جائے گا، یہاں پر زیر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہم فی دے سکتے ہیں۔ ہیا علی البیت، وہ گھر پر ہو جائے گا تو ہم فی لیں گے، ہیا فی البیت، وہ گھر میں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں فی دے دیا اور استاذن دے دیا،
تو میں یہاں پر فصل داخل کر دوں گا، اور جیسے ہی فصل داخل کروں گا تو یہ فی اس کے آخر کو زیر دے گا، تو ترجمہ ہوگا فی الفصلی استاد، کلاس میں استاد ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب یہاں کوسچن مارک آ رہا ہے حل کی وجہ سے، تو حل علی ڈیش کتاب، کیا ڈیش پر کتاب ہے، تو یہاں پر مجھے ڈالنا پڑے گا مکتب، مجھے یہاں پر مکتب ڈالنا پڑے گا، لیکن علی ہونے کی وجہ سے مکتب کے واپس ہی رہے گا، تو ترجمہ ہوگا کیا ٹیبل پر کتاب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے لا الغرفۃ، اب غرفہ یہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث لانا پڑے گی، الغرفۃ مغلقۃ، مغلقۃ۔ دیکھیں ہم نے دکان کو مغلقن کہا کیونکہ دکان مذکر ہے تو خبر بھی اس کی مذکر آئی، لیکن یہاں غرفہ مؤنث ہے تو اس لیے یہاں گولتا آیا، اس لیے یہاں بھی گولتا لایا جا رہا ہے۔ الغرفۃ مغلقۃ، کمرہ بند ہے۔ فی البیت ولد، فی البیت ولد، کمرے میں لڑکا ہے، گھر میں لڑکا ہے۔ لا، اب 10واں کوشچن ہوگا لا الغرفۃ مغلقۃ۔ اب ہمارا ایک 8واں رہا علی المکتبی، تو علی المکتبی یہاں پر ہم لے لیں گے کتاب، علی المکتبی کتاب، ٹیبل پر کتاب ہے، ٹیبل پر کتاب ہے۔ یہ ہمارے 10 ہو گئے، یہ تو ہمارے سمجھانے کا جملہ تھا، اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے 5ویں سبق کی سوال نمبر 1 کی خالی جگہ کو مکمل کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم دوسرے کوشچن کو سولو کر سکتے ہیں۔ دوسرے کوشچن سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے جملہ مفیدہ مکمل اور غیر مفیدہ نامکمل کو علیحدہ کیجیے۔ اب میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا حرف جر جار مجرور کے پہلے یا بعد میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے میں کہوں الن نافذتی، تو الن نافذتی اس کا ترجمہ ہوگا کھڑکی پر، نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں اور اللہ کے معنی ہوں گے پر۔ اب کھڑکی پر یہ جو جملہ ہے یہ مکمل نہیں ہے بلکہ ادھورا ہے، لیکن آپ پہلا جملہ دیکھیے کہ یہاں کہا گیا فی الغرفتی، فی الغرفتی طالب، کہ کمرے میں طالب علم ہے، یہ جملہ مکمل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جار مجرور حرف جر کے بعد پہلے کچھ ہو یا بعد میں کچھ ہو تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حرف جر کے بعد کچھ لا رہے ہیں تو ہم 2 پیش والا تنوین والا لائیں گے، اور حرف جر کے پہلے لا رہے ہیں تو ہم الف لام والا لائیں گے۔ اب ہم اس کو مکمل کریں گے۔ پہلا جملہ ہے فی الغرفتی طالب، فی الغرفتی طالب، کمرے میں طالب علم ہے۔ دوسرا جملہ ہے علی النافذہ، صرف اتنا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا کھڑکی پر۔ اب کھڑکی پر ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیا تو یہ ادھورا جملہ ہو گیا۔ فی الحقیبتی اس کا ترجمہ ہوگا بیگ میں۔ اب بیگ میں تو بتا رہے کہ کچھ ہے لیکن کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، اس کے نہ آگے کچھ دیا گیا ہے نہ پیچھے کچھ دیا گیا ہے تو یہ ادھورا رہے گا۔ چوتھا جملہ آپ دیکھیے فی الحدیقتی بنتن، باغ میں لڑکی ہے، باغ میں لڑکی ہے۔ اب یہاں پر حدیقہ کے بعد میں دے دیا بنتن، لڑکی ہے۔ پھر 5واں دے رہے ہیں الامراۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے۔ اگر یہ صرف فی البیت ہوتا تو جملہ ادھورا ہوتا، لیکن الامراء پہلے دے دیا تو جملہ مکمل ہو گیا۔ الامراۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے۔ علی المکتبی ٹیبل پر، اب یہاں پر اس کے نہ آگے پہلے کچھ دیا گیا ہے نہ بعد میں کچھ دیا گیا ہے تو یہ جملہ ادھورا رہے گا۔ علی المکتبی ٹیبل پر، جملہ غیر مفیدہ کہ جس کے ہونے سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ انا فی المدرستی، میں مدرسے میں ہوں۔ اگر یہ صرف پھر مدرسہ ہوتا تو ادھورا ہوتا، لیکن انا سے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ انا فی المدرستی، میں مدرسے میں ہوں۔ فی الغرفتی، کمرے میں، یہ ادھورا جملہ ہو گیا۔ 9واں جملہ ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے، اور 10واں من فی البیت، گھر میں کون ہے۔ یہاں پر ہمارے یہ سینٹنس مکمل ہوتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4 یہ ہے کہ الف اور با دونوں حصوں میں سے مناسب الفاظ کو ملا کر لکھیے۔ اب یہ میں تھوڑا بورڈ پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ہم آدھا حصہ ہی لیں گے بورڈ کا، خیر پورا میٹ لیتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے
یہ مناسب آپ کو جوڑیاں لگانا ہے. پہلا ہے الباب، یہ فریق الف ہے، یہ فریق الف ہے اور یہ با ہے. الباب ہو گیا. نمبر 2 ہے الرجل، سوال نمبر 4 الرجل. تیسرا ہے الولد، چوتھا ہے الامرأۃ، پانچواں ہے السبورۃ. اب اس کے حساب سے ہم کو مناسب جوڑیاں لگانا ہے. تو دیکھیے البابو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دروازے کے حساب سے مفتوح، جس کا ترجمہ ہو جائے گا دروازہ کھلا ہے. الرجل آدمی ہے تو اس کے حساب سے ہم لا سکتے ہیں طویل. الرجل طویل ترجمہ ہو جائے گا آدمی لمبا ہے، جملہ مکمل. الولد، الولد کے حساب سے ہم لا سکتے ہیں ذکی، کہ لڑکا ہوشیار ہے. چوتھا الامرأہ ہے، الامرأۃ عورت، تو الامرأۃ کے حساب سے ہم لا سکتے ہیں طویلۃ، طویلۃ ترجمہ عورت لمبی ہے. اور پانچواں السبورۃ، السبورۃ کے حساب سے میں لاؤں گا جدیدۃ، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث لانا پڑے گا. جیسے الامرأۃ مؤنث ہے تو طویلۃ لانا پڑا. الولد ہے یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر. لیکن الامرأۃ مؤنث ہے، یہاں گولتا ہے تو یہاں بھی گولتا دیے. السبورۃ مؤنث ہے، یہاں گولتا ہے تو یہاں بھی گولتا دیے. السبورۃ جدیدۃ بورڈ نیا ہے، بورڈ نیا ہے. اس طریقے سے یہ ہماری خالی جگہ تھی. اب ہم سوال نمبر 5 کریں گے کہ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. پہلا جملہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے. سوال 5. اب آپ جملہ پڑھ لیجئے گا، میں اس کا ترجمہ لکھ رہا ہوں. پہلا ہے دروازہ کھلا ہے. تو دروازہ کھلا ہے کس طریقے سے بولیں گے ہم؟ دروازے کو پہلے لکھیں گے الباب، دروازہ الباب کھلا ہے. مفتوح، الباب مفتوح. ٹھیک ہے، میں چھوٹا ہے تو لکھ دیتا ہوں کمرہ، کمرہ بڑا ہے، کمرہ بڑا ہے. تو اس کو کس طریقے سے لکھیں گے ہم؟ اب کمرے کو عربی میں کہتے ہیں الغرفہ، الغرفۃ. اور بڑا ہے تو کبیرۃ، یا پھر وسیعۃ، چوڑا ہے. اس دونوں جملوں میں سے آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا باغ میں لڑکی ہے، باغ میں لڑکی ہے. اب یہاں غور کیجئے گا کہ لڑکی بعد میں آ رہا ہے، باغ میں پہلے آ رہا ہے. تو حرف جر پہلے آیا تو پہلے ترجمہ ہوگا، لڑکی بعد میں آیا تو لڑکی کا ترجمہ بعد میں ہوگا. اس کا ترجمہ بنے گا فی الحدیقۃ، فی الحدیقۃ باغ میں لڑکی ہے بنتن، اس کو ہم تنوین دے دیں گے فی الحدیقۃ بنتن. چوتھا جملہ ہے میز پر کتاب ہے، میز پر کتاب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کتاب آخر میں آ رہا ہے تو اس کو ہم تنوین کر دیں گے، کتابن کر دیں گے. اور میز پر کا ترجمہ ہوگا علی المکتبی، علی المکتبی میز پر کتاب ہے. ٹھیک اسی طریقے سے پانچواں جملہ بنے گا کلاس میں استاد ہے، تو
استاد کلاس میں ہونا بھی چاہیے. کلاس میں استاد ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا فی الفصل. فی الفصل استاذ. چھٹا جملہ میں باغ میں ہوں. میں باغ میں ہوں. اب میں کا ترجمہ ہو جائے گا انا سے, اور باغ میں ہوں کرنا ہے تو فی الحدیقتی. انا فی الحدیقتی. اب یہاں غور کیجئے کہ یہاں پر حرف جر پہلے آ رہے تھے, فی الحدیقتی بنتن, باغ میں لڑکی ہے, اور یہاں ترجمہ ہے میں باغ میں ہوں. یہاں باغ میں پہلے تھا اور یہاں باغ میں بعد میں ہے, تو یہاں باغ میں بعد میں آیا تو ہم نے فی الحدیقتی کو بھی بعد میں لکھا, اور میں پہلے ہے تو انا کو پہلے لکھا. یہ فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. تم اسکول میں ہو. تم اسکول میں ہو. اب یہ دیکھنا ہے, اب تم کا ترجمہ ان سے ہوگا. ان کہتے ہیں تم کو, لیکن تم لڑکا کہنا ہے تو تا زبر دینا پڑے گا, اور تم لڑکی کہنا ہے تو تی کرنا پڑے گا. انتی تم لڑکی ہو جائے گا, اور انتا تم لڑکا. تو انتا تم لڑکا کہاں پر ہو؟ اسکول میں ہو. انتا فل مدرستی, یعنی تم لڑکے کہاں پر ہو؟ مدرسے میں ہو. پھر 8واں جملہ وہ گھر میں ہے. وہ گھر میں ہے. اب وہ کو لیے ہم ہاں لیتے ہیں, اور جینٹس کرنا ہے تو وا کر دیتے ہیں. ہوا. ہوا وہ. فی البیتی کہاں پر ہے؟ گھر میں ہے. یہ جملہ ہمارا مکمل ہو گیا. 9 گھر میں کون ہے؟ یہ کوشچن ہو گیا. گھر میں کون ہے؟ یہ کون پہلے آ جائے گا اور گھر میں بعد میں آ جائے گا, کیونکہ سوال یہ کون اور کیا یہ پہلے آتے ہیں. تو عربی میں ہوگا من فی البیتی. من فی البیتی, گھر میں کون ہے. ٹھیک اسی طریقے سے 10واں گھر میں لڑکا ہے. گھر میں لڑکا ہے. اب یہ لڑکا بعد میں آ رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو ولدن کر دیں گے, اور گھر میں کے لیے فی البیت بول دیں گے. فی البیتی ولدن, گھر میں لڑکا ہے. شروع کے 2 منٹ رہا ہوں. گیارہواں کو ہو جائے گا بیگ میں کیا ہے. تو کیسا بولیں گے اس کو؟ بیگ میں کا ترجمہ پہلے, کیا کا ترجمہ پہلے ہو جائے گا, تو یہ ماں کریں گے. ما فی الحقیبتی, اور خوبصورت بنانے کے لیے زا دے دیتے ہیں. تو ماذا, ماذا کیا ہے؟ فی الحقیبتی, بیگ میں. اور 12واں کوشچن ہوگا بیگ میں قلم ہے. 12واں جملہ ہے بیگ میں قلم ہے. اب یہ قلم ہے کے ساتھ آ رہا, مطلب آخر میں آ رہا, بیگ میں پہلے آ رہا ہے, تو ہم کر دیں گے فی الحقیبتی قلم. تو محترم ناظرین و حاضرین اکرام, یہ ہمارا 5واں سبق تھا, جس کے سوال جواب ہم نے مختصر میں کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے ویڈیو میں ہم عربی کے گرامر شروع کریں گے, اور عربی میں ماضی کی, مضارع اور امر کی گردان, اس کو اچھے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے جس طریقے سے عربی زبان میں علم نحو ضروری ہے, ویسے ہی علم صرف بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم ابھی سے اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آگے کے اسباق میں ہمارے لیے آسانیاں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی سیکھ کر کلام اللہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.